جب آپ دنیا سے جانے والے تھے نا تو جاتے جاتے آپ نے یہ فرمایا کہ میں تم میں یہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک تو یہ بات واضح ہوئی کہ آپ کے آخری وقت کی یہ حدیث. دوسری ایک اور بات بھی واضح ہوتی ہے اور وہ یہ ہے کہ چھوڑی چیز وہ جاتی ہے جو انسان اپنے ساتھ لے کے آیا. اس جملے پہ آپ کی توجہ چاہتا ہوں. چھوڑی چیز وہ جاتی ہے جو انسان اپنے ساتھ لے کے آیا ہو. میں مثال دیتا ہوں تاکہ بچوں کو بھی بات سمجھ میں آ جائے. میں کہتا ہوں کہ میں آپ میں یہ میز چھوڑ کے جا رہا ہوں تو آپ ہنسیں گے کہ مولانا یہ کیا بات ہوئی, یہ میز تو آپ کے آنے سے پہلے بھی یہاں تھا. یہ میز تو آپ کے آنے سے پہلے بھی یہاں تھا. ہاں اگر میں یہ کہوں کہ میں آپ میں یہ رومال چھوڑ کے جا رہا ہوں تو یہ بات سمجھنے میں آتی ہے. کیوں کہ یہ رومال وہیں سے آیا ہے جہاں سے میں آیا. یہ رومال وہیں سے آیا ہے جہاں سے میں آیا ہوں. تو میرے دوستو بزرگوارو, نبی بھی یہی فرمانا چاہتے ہیں, انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی. سنو میرے دوستو, میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو رسول بتلانا یہ چاہتے تھے, خبردار قرآن و اہل بیت کو اپنے جیسا نہ سمجھنا, یہ وہیں سے آئے ہیں جہاں سے میں آیا ہوں. درود بھیجیے گا بابا سے. محمد والے محمد. میرے دوستوں بزرگوارو, اللہ کے نبی کو دو چیزیں ادھر سے ملی, دو چیزیں ادھر سے. دو چیزیں رسول جہاں سے آئے وہاں سے لے کے آئے, اور دو چیزیں اللہ کے رسول کو اس دنیا سے ملی. ادھر سے جو لے کے آئے, ایک قرآن تھا ذات کے ساتھ, دوسری اہل بیت. ایک قرآن, دوسری اہل بیت. ادھر سے جو دو چیزیں ملی ہیں جناب, ایک کا نام حدیث ہے, دوسری کا نام اصحاب. دو چیزیں رسول لے کے آئے, دو چیزیں رسول کو ادھر سے ملی. چاروں چیزیں قابل احترام ہیں, چاروں چیزیں بہت پیاری ہیں, بڑی عظمت والی ہیں, لیکن پھر بھی ان میں تھوڑا سا فرق ضرور ہے, اور وہ فرق واضح کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کی توجہ ہے. جن جن کی توجہ ہے نعرہ حیدری, ماشاءاللہ آپ کی بھرپور توجہات ہیں. تو میرے دوستوں بزرگوارو, دو چیزیں رسول ادھر سے لے کے آئے, دو چیزیں رسول کو ادھر سے ملی. ادھر سے لے کے آئے قرآن اور اہل بیت, ادھر سے ملی حدیث اور اصحاب. لیکن حقیقت یہی ہے, حق یہی ہے, اور سارے مسلمان فرقوں کا اس بات پہ اتفاق ہے میرے شیعہ سنی بھائیوں, کہ اگر کبھی حدیث کے بارے میں شک ہو جائے کہ یہ حدیث سچی ہے یا جھوٹی ہے, یہ حدیث اصلی ہے یا نقلی ہے, یہ حدیث معتبر ہے یا ضعیف ہے, تو معیار اس کا کیا ہے؟ سارے علماء, ہر مذہب اور مسلک کے علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ اس کا درود بھیجیے گا محمد والے. دو چیزیں جو ادھر سے ملی ہیں وہ کیا ہیں, بھولے تو نہیں آپ میرے دوستوں بزرگوارو, قرآن اور اہل بیت. دو چیزیں ادھر سے ملی, اصحاب اور حدیث. بات ہو رہی ہے حدیث کی, کہ حدیث کو اگر پرکھنا ہو کہ حدیث صحیح ہے یا غلط ہے, ضعیف ہے یا معتبر ہے, تو اس کا معیار کیا ہے, اس کا معیار کیا ہے؟ تو جمہور علماء اسلام اس بات پہ متفق ہیں کہ معیار قرآن ہے. حدیث کو پرکھنے کا معیار قرآن ہے, کہ ہر حدیث جو بھی ہے اس کو قرآن کے مطابق پرکھو. اگر حدیث قرآن کے مطابق ہے تو حدیث صحیح ہے, اگر حدیث قرآن کے مطابق نہیں ہے تو حدیث صحیح نہیں ہے. حدیث کی عام طور پہ دو قسمیں بیان کی جاتی ہیں, حدیث مقبول, حدیث مردود.
حدیث مقبول وہ ہوتی ہے جو قابل قبول ہو، جو قابل قبول ہو، اور حدیث مردود وہ ہوتی ہے جو قابل رد ہو، جسے رد کر دینا ہوتا ہے۔ تو میرے دوستوں بزرگوارو، حدیث مقبول اور حدیث مردود کا معیار قرآن، یعنی حدیث کو ہم قرآن کے مطابق پرکھیں گے۔ اگر حدیث قرآن کے مطابق ہے تو حدیث مقبول ہے، اگر حدیث قرآن کے مطابق نہیں ہے تو حدیث مردود ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوارو، معیار ادھر سے آنے والی چیز ہے، ادھر سے ملنے والی چیز کو پرکھنے کے لیے معیار ادھر سے آنے والی چیز ہے۔ ہم نے حدیث کو پرکھا ہے قرآن کے مطابق، ہم نے حدیث کو پرکھا ہے قرآن کے مطابق۔ جو حدیث قرآن کے مطابق ہے وہ حدیث مقبول ہے، اور جو حدیث قرآن کے مخالف ہے وہ حدیث مردود ہے۔ تو میرے دوستوں بزرگوارو، اب ہم نے پرکھنا ہے ادھر سے دوسری ملنے والی چیز کو، اور وہ ہے اصحاب، اور پرکھنا ہے اس چیز پہ جو رسول ادھر سے لے کے آئے ہیں، اور وہ ہے اہل بیت۔ تو اب اصحاب کو پرکھیں گے اہل بیت کے مطابق۔ تو جس طرح جو حدیث قرآن کے مطابق تھی وہ حدیث مقبول تھی، جو حدیث قرآن کے مخالف تھی وہ حدیث مردود تھی، اسی طرح اب ہم پرکھیں گے اصحاب کو۔ تو جو صحابی اہل بیت کے مطابق ہوگا وہ صحابی مقبول ہوگا، اور جو صحابی اہل بیت کے مخالف ہوگا وہ مردود ہوگا۔ کیوں؟ معیار ہے ادھر سے آنے والی چیز۔ میرے دوستوں بزرگواروں، ہم معاذ اللہ اصحاب کے منکر نہیں ہیں، ہم اصحاب کو مانتے ہیں لیکن ان کے مقام پہ ان کو رکھتے ہیں۔ صحابی اور ہے، اہل بیت اور ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ صحابی وہ ہوتے ہیں جن کے لیے صدقہ حلال ہے، اہل بیت وہ ہیں جن کے لیے صدقہ حرام ہے۔ میرے دوستوں بزرگواروں، اہل بیت اور اصحاب میں بہت فرق ہے، لیکن اس کے باوجود اصحاب قابل احترام ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں۔ اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کو بتاؤں ایک صحابی رسول کی عظمت کہ جن کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ یہ میرے نبی کے بڑے پیارے صحابی ہیں، نام آپ نے یقیناً سنا ہوا ہے، اور یہ فقط صحابی نہیں ہیں بلکہ بہت بڑے مفسر قرآن بھی ہیں۔ اصحاب میں سے ان سے بڑا کوئی مفسر قرآن ہے ہی نہیں۔ اصحاب میں کہہ رہا ہوں، نبی رحمت کے اصحاب میں ان سے بڑا کوئی مفسر قرآن نہیں ہے۔ اہل بیت کی بات نہیں کر رہا، اصحاب میں ان سے بڑا کوئی مفسر قرآن نہیں ہے۔ آئیں ان سے پوچھتے ہیں آپ مفسر قرآن بنے کیسے؟ جب پوچھا جاتا ہے جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی رحمت کی محفل لگی ہوئی تھی، آپ کے پاس آپ کے ساتھی، آپ کے اصحاب تشریف رکھتے تھے کہ نبی پاک کے پاس ایک ٹوکرا کھجوروں کا ہے، کھجوروں کا ایک ٹوکرا آیا۔ جب وہ کھجوروں کا ٹوکرا پہنچا تو میرے نبی نے کھجوریں لانے والے سے پوچھا کہ میرے پیارے ساتھی مجھے بتا، یہ کھجوریں صدقے کی ہیں یا ہدیے کی ہیں؟ صدقہ اور ہوتا ہے، تحفہ اور ہدیہ اور ہوتا ہے۔ صدقہ نبی پہ اور نبی کے اہل بیت پہ حرام ہوتا ہے، ہدیہ اور تحفہ ان کے لیے حلال ہوتا ہے۔ وہ نبی کا پیارا ساتھی کہتا ہے، اے اللہ کے رسول، یہ ہدیہ ہے، یہ تحفہ ہے۔ اب نبی رحمت نے خود بھی کھجوریں کھائی، اپنے ساتھیوں کو بھی عطا کی، وہ بھی کھا رہے ہیں۔ اب جناب عبداللہ ابن عباس نے کیا کیا؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھے جہاں نبی پاک تشریف رکھتے تھے،
بالکل آپ کے سامنے آ کے اپنے زانو طے کر کے اپنے دونوں ہاتھ اس طرح آگے بڑھا کے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جو کھجور آپ کھا رہے ہیں، جو کھجور آپ کے منہ میں ہے، جب وہ کھجور آپ تناول فرما لیں تو وہ جو گٹھلی ہے جسے ہم پنجابی میں گٹر کہتے ہیں، یا رسول اللہ وہ کھجور کی گٹھلی جو ہے وہ زمین پہ نہ پھینکیے گا بلکہ میرے ہاتھوں پہ دیجیے۔ نبی